کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں، اور جو خوبصورت کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے پھر اس نے خدا کو پا لیا، کہ جس کے الحمدللہ ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور ریڈنگ کے 5 حصے آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ 6واں حصہ ہے کہ جس کا آغاز میں کر رہی ہوں۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں محمدی ریش شہری، اور الحمدللہ اس کتاب کے ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے اس کتاب کا، اور دوسرے حصے کی دوسری فصل کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 68 اور ہیڈنگ ہے غیبی امداد۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاریخ میں خداوند متعال کے بہت سے شائستہ اور نیک بندے رہے ہیں جن سے خدا نے ان کی عقل و فکر کے ذریعے گفتگو فرمائی۔ امام فرماتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے ہر عہد اور انبیاء سے خالی دور میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے ہیں جن کی فکروں میں خدا نے سرگوشیوں کی صورت میں حقائق و معارف کو القاء کیا اور ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کیا، چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور دلوں میں بیداری کے نور سے ہدایت و بصیرت کے چراغ روشن کیے۔ یہ خدا کے نیک بندے وہی ہیں جن کے لیے مناجات شعبانیہ میں آیا ہے، یعنی اے خدا مجھ کو ان افراد میں قرار دے کہ جب تو نے ان کو پکارا تو انہوں نے تیری آواز پر لبیک کہا، اور جب تو نے ان کی طرف توجہ کی تو تیرے عظیم نور کی تجلی نے ان کو بے ہوش کر دیا۔ تو نے راز کے طور پر ان سے گفتگو کی، لیکن اس نے علی الاعلان تیرے لیے کام کیا۔ اور یہاں پہ ریفرنس دیا ہوا ہے اس کا مفات الجنان اور مناجات شعبانیہ۔ نفس امارہ اور شیطان سے رہائی پانے کے بعد جوان خیاط کے دل کی آنکھیں اور کان کھل گئے اور نیک اور مخلص بندوں کی صفت میں قرار پائے، اور اس کے بعد کبھی نیند اور کبھی بیداری میں آپ کو غیبی الہامات ہونے لگے اور خدا کی خاص ہدایت سے بہرہ مند ہونے لگے۔ اس ہدایت کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح بیان کیا گیا: جب خدا کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین فہمی اور ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے۔ ہیڈنگ ناپسند خیال کی سزا۔ جو افراد خدا کی خاص تربیت میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے لیے خدا کی خاص ہدایت یہ ہوتی ہے کہ خدا ان کو ان کے عیوب سے آشنا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ جب خدا کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین فہمی کی توفیق دیتا ہے، دنیا میں زاہد بنا دیتا ہے اور اس کو اس کے عیوب سے آشنا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جوان خیاط خدا کی خاص ہدایت کے زمرے میں آ گئے اور آپ کو الہام ہونے لگا۔ آیت اللہ فہری نقل کرتے ہیں کہ جناب شیخ نے مجھ سے فرمایا:
میں کسی کام کی غرض سے بازار کے لیے نکلا تو میرے ذہن میں ایک ناپسند خیال آیا، لیکن میں نے بلا فاصلہ استغفار کیا۔ آگے راستے میں نے دیکھا کہ شہر کے باہر لکڑیوں سے لدے کچھ اونٹ لائے جا رہے ہیں۔ میں کنارے پہ کھڑا ہو گیا۔ جب وہ اونٹ گزر رہے تھے تو ایک اونٹ نے مجھ کو لات ماری۔ اگر میں نہ بچا ہوتا تو وہ لات ضرور مجھ کو لگتی۔ میں مسجد گیا اور میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ واقعہ آخر کیوں پیش آیا۔ میں نے گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے خدا، یہ کیا تھا؟ تو عالم معنی میں مجھ سے یہ کہا گیا، یہ تمہارے اس ناپسندیدہ خیال کا نتیجہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے گناہ انجام نہیں دیا تھا۔ جواب میں کہا گیا، اس اونٹ کی لات بھی تم کو نہیں لگی۔ ہیڈنگ: بالعم بعور کے انجام کے ذریعے خبردار کرنا۔ زنجان کے امام جمعہ آیت اللہ مرزا محمود صاحب، جو اپنے وقت کے فاضل اور مرزا نائینی کے شاگرد تھے، وہ آپ پر دل و جان سے فدا تھے۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود آپ اس شخص پر فدا تھے جو رسمی معلومات سے بے بہرا تھا۔ شیخ نے ایک دن فرمایا، زنجان کے امام جمعہ اور تہران کے کچھ محترم حضرات میرے پاس آئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کا تعارف کرایا۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے میرے دل میں خیال آنے لگا کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ بڑی بڑی شخصیتیں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اس رات میں میری حالت بڑی عجیب تھی۔ میری حالت ناساز تھی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں بڑی گریہ و زاری کرنے کے بعد صفائے باطن دوبارہ پلٹی۔ میں اس فکر میں ڈوب گیا کہ اگر یہ حالت برقرار رہتی تو اس کے مقابل میں میرا کیا فریضہ تھا اور یہ حالت کیوں پیدا ہوئی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ مجھے بالعم بعور کو دکھلایا گیا اور کہا گیا، اچھا یہاں حاشیے میں بیان کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں بالعم بعور کے بارے میں، کہ وہ عالم تھا جس کی دعا مستجاب ہوتی تھی اور اس کے 12,000 شاگرد تھے، لیکن وہ خواہشات نفس اور دنیا طلبی کی غرض سے اٹھا اور اس نے اپنے دور کے ظالم بادشاہ کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالنا چاہی، یہاں تک کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر لعنت کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قرآن کریم نے اس خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے دانشمند کو کتے سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 میں کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اب ہم دوبارہ اپنی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ مجھے بالعم بعور کو دکھلایا گیا اور کہا گیا کہ اگر یہ حالت برقرار رہتی تو تم اس کی مثل ہو جاتے۔ تمہاری تمام زحمتوں کا یہ نتیجہ تھا کہ تم شخصیتوں کے ساتھ محشور ہوتے، دنیا تمہارے پاس ہوتی لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہ ہوتا۔ یہ واقعہ گزر گیا۔ ہم جمعے کو پروگرام کیا کرتے تھے۔ ایک دن پروگرام ظہر تک کھنچ گیا تو صاحب خانہ اور دوستوں نے کہا کہ یہیں پر دوپہر کا کھانا کھا لیجئے گا۔ ہم نے بھی قبول کر لیا۔ اگلے ہفتے پھر پروگرام ظہر تک ہوتا رہا اور پھر دسترخوان بچھا دیا گیا۔ دستور کے مطابق اس دن پچھلے ہفتے سے زیادہ مرغن کھانے تھے اور کئی ہفتوں تک ایسا ہوتا رہا۔ ایک جلسے میں دسترخوان پر متنوع غذائیں تھیں اور دسترخوان کے بیچ میں عمدہ قسم کا مکھن رکھا ہوا تھا جو سب کی توجہ اپنی طرف جذب کیے ہوئے تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ دسترخوان میری وجہ سے بچھایا گیا ہے اور اصل پروگرام اور بقیہ تمام رفقا کی دعوت میری ہی وجہ سے ہے، لہٰذا اسے کھانے کا میں زیادہ مستحق ہوں۔ اسی خیال سے میں نے روٹی اٹھائی اور جیسے ہی میں نے اس مکھن کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دیکھا کہ کمرے کے گوشے میں بیٹھے ہوئے بالعم بعور مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ہیڈنگ: تم شکم سیر ہو جاؤ اور ہمسایہ بھوکا رہے۔ جناب شیخ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے شیخ کو فرماتے ہوئے سنا، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مجرم ہوں اور پولیس کے کچھ افراد مجھ کو پکڑ کے جیل لے جا رہے ہیں۔ میں جب صبح کو اٹھا تو بہت پریشان تھا کہ آخر اس خواب کا کیا سبب ہے۔ خداوند عالم کی عنایت سے میں متوجہ ہوا کہ میرے خواب کا موضوع میرا ہمسایہ سے متعلق ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس کی جستجو کریں اور مجھ کو خبر لا کے دیں۔ میرا پڑوسی معمار تھا۔ معلوم ہوا کہ کئی دن سے اس کو کوئی کام نہیں ملا اور کل رات وہ اور اس کی بیوی بھوکے سوئے تھے۔
مجھ سے کہا گیا وائے ہو تم پر، تم رات میں شکم سیر رہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہے۔ اس وقت میرے پاس 3 عباسی پیسہ نقد موجود تھے۔ فوراً اپنے محلے کے بنیے سے 1 عباسی پیسہ قرض لیا اور عذر خواہی کرتے ہوئے اپنے ہمسائے کو دے دیا، اور اس سے کہا کہ جب تم بیکار رہو اور تمہارے پاس پیسہ نہ ہو تو مجھ کو خبر کرنا۔ ہیڈنگ: اپنے بیٹے کو خدا کی خاطر چاہو۔ ایک مرتبہ جناب شیخ نے فرمایا، ایک رات میں نے یہ احساس کیا کہ میرے سامنے حجاب ہے اور میں اپنے محبوب تک پہنچنے کا راستہ نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے اس حجاب کی جستجو کی کہ یہ حجاب کہاں سے ہے۔ بہت زیادہ توسل کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ حجاب کل سے پہر اپنے خوبصورت بیٹے کو بڑی محبت اور پیار سے دیکھنے کی وجہ سے تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس سے خدا کی خاطر محبت کرو، چنانچہ میں نے استغفار کیا۔ ہیڈنگ: حجاب غذا۔ شیخ کے ایک عقیدت مند شیخ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ شیخ کے دوستوں میں سے کسی ایک دوست کے گھر پروگرام ہوتا تھا۔ ایک رات شیخ نے اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے کچھ کمزوری کا احساس کیا، لہٰذا کچھ روٹی طلب کی۔ صاحب منزل نے تافتون نامی آدھی روٹی لا کر دی۔ آپ نے روٹی تناول کر کے پروگرام شروع کیا۔ پھر اس کے بعد والی رات میں فرمایا، کل رات میں نے ائمہ علیہم السلام کو سلام کیا لیکن ان کا دیدار نہیں کیا۔ متوسل ہوا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ عالم معنی میں مجھ سے کہا گیا کہ تم نے آدھی روٹی کھائی اور تمہارا ذوف دور ہو گیا، تو بقیہ آدھی روٹی کیوں کھائی؟ جو کھانا بدن کے لیے ضروری ہے اس کا کھانا بہتر ہے، اور اس سے زیادہ کھانا حجاب اور ظلمت کا موجب ہے۔ اس کے بعد تیسری فصل کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے مانوی کمالات اور پیج نمبر ہے 75۔ اہل فن کی نظر میں حدیث قرب نوافل بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ اس حدیث کو شیعہ اور سنی محدثوں نے بہت کم اختلافات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور متن حدیث یہ ہے، میں آپ کے سامنے اس کا صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ یعنی خدا فرماتا ہے، میں نے بندے پر جو چیزیں واجب کی ہیں ان میں سے میری محبوب چیز کے ذریعے وہ مجھ سے قریب نہیں ہوا، مگر یہ کہ بندہ نافلہ کے ذریعے مجھ سے اس حد تک قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور وہ زبان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بولتا ہے، اور وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام لیتا ہے۔ اگر وہ مجھ کو پکارتا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ احادیث میں نافلے سے مراد قرب نوافل ہیں۔ نافلہ جس کو واجبات کے بعد انجام دینے سے انسان کمال مطلق اور انسانیت کے اعلیٰ مقصد تک پہنچ جاتا ہے، اور اس سے تمام اچھے اور نیک کام مراد ہیں۔ ان احادیث کی بنیاد پر انسان خدا کے لیے نیک کاموں کو انجام دے کر قدم بقدم کمال مطلق سے نزدیک ہو جاتا ہے، اور اوج عبودیت میں اس کی آنکھیں خدا کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتی، اس کے کان خدا کے علاوہ کسی چیز کو نہیں سنتے، اس کی زبان خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتی، اور اس کا دل خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ احادیث قرب نوافل کی تعبیر کے مطابق اپنے ارادے کو ارادہ خدا سے مخلوط کرنے سے خدا انسان کی آنکھ، کان، زبان اور دل ہو جاتا ہے، اور آخر میں انسان جوہر عبودیت یعنی ربوبیت کو حاصل کر لیتا ہے۔ جناب شیخ کے بقول، اگر آنکھ خدا کے لیے کام کرتی ہے تو وہ عین اللہ کہلاتی ہے، اور کان خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ اذن اللہ کہلاتے ہیں، اور اگر ہاتھ خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ ید اللہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل کی باری آتی ہے، جس کے بعد کہا گیا کہ قلب المومن عرش الرحمن، یعنی مومن کا قلب عرش خداوند رحمان ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مطابق، خداوند تو نے اپنے دوستوں کے دلوں کو اپنی مشیت کی جگہ قرار دیا۔ جناب شیخ کی دقیق حالات اور ان کے منصفانہ جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں رضائے خدا کی خاطر
نفس کو ترک کرنے نیز الہی تربیت، الہام اور غیبی امداد کی وجہ سے آپ کو اتنے عظیم المرتبت درجات نصیب ہوئے۔ شاید اسی وجہ سے آپ ان اشعار کو زیر لب پڑھتے تھے، جس کے معنی ترجمے بیان کیے گئے ہیں، یعنی مکتب ازل سے تیرے حسن نے میری رہنمائی کی، تیرے لطف نے مجھ پر عنایت کرنے میں میری مدد کی، میرا بدطینیت نفس ہر بیکار کام کو کرنا چاہتا تھا، تیرے فیض کی بنا پر میں نے اس سے نجات پائی۔ ہیڈنگ: توحید میں غرق۔ جناب شیخ کی 30 سال کی شاگردی اختیار کرنے والے شیخ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں شیخ کی وصیت کے مطابق آیت اللہ کوہستانی سے ملاقات کرنے گیا۔ مرحوم کوہستانی نے شیخ کے بارے میں فرمایا، مرحوم رجب علی خیاط کے پاس جو کچھ تھا وہ توحید کی بنا پہ تھا اور وہ توحید میں غرق تھے۔ اس مقام پہ آیت اللہ کوہستانی کے نام کے ساتھ ایک حاشیہ ان کے متعلق تحریر ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ آیت اللہ کوہستانی بہت بلند پائے کے عالم دین تھے۔ شیخ بار بار ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے بارے میں فرماتے تھے، آیت اللہ کوہستانی سے نور ساطع ہو کر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ ایک ملاقات میں مرحوم آیت اللہ کوہستانی شیخ کو تقریباً 1 کلومیٹر تک خدا حافظی کرنے کے لیے آئے۔ کئی سال گزر جانے کے بعد جب شیخ کی باتوں کو آیت اللہ کوہستانی کے لیے بیان کیا گیا تو آپ نے انکساری کے ساتھ فرمایا، اس زمانے میں کچھ باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس مقام پر آیت اللہ کوہستانی کی کرامتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ خطیب توانا حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ قاسم شجاعی نے اخبار نویسوں کے لیے نقل کیا کہ رشت کے رہنے والے واعظ جناب صدر رائی اشکوری دل کی بیماری سے دوچار ہو گئے۔ ان کو رشت سے آبان نامی ہسپتال میں بھرتی کیا گیا۔ ایک روز مرحوم فلسفی نے مجھ سے ٹیلی فون پر کہا، ہم دونوں ان کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ جب ہم پہنچے تو جناب اشکوری نے گفتگو کے دوران ان سے سوال کیا، آپ کی حالت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم سید الشہداء علیہ السلام کے عطیے سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم سبھی سید الشہداء کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، ہم ایک دوسرا حساب رکھتے ہیں۔ جناب فلسفی نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ جناب صدرائی نے کہا کہ میرا ایک چائے کا مزرعہ ہے جو سید الشہداء کا عطیہ ہے، جس کی وجہ سے میں ضعیفی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ جناب فلسفی نے سوال کیا کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ سید الشہداء کا عطیہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے اس باغ کو فروخت کر دیا تھا۔ 2 روز بعد میں آیت اللہ کوہستانی کے دیدار کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، آپ عطیہ ملوکانہ کو کیوں بیچ رہے ہیں؟ میں نے ان کا جواب دیا، جناب مجھ کو شاہ سے کوئی مطلب نہیں۔ فرمایا، میں اسے نہیں کہہ رہا، میں آقا سید الشہداء کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے ان الفاظ کو چرا لیا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جس وقت آپ جوانی کے عالم میں حرم سید الشہداء میں گئے تھے اور جب آپ زری کے سرہانے پہنچے اور آپ نے یہ دعا کی تھی کہ یا سید الشہداء، میں آپ سے ایک عرض رکھتا ہوں کہ جب میں ضعیف و ناتواں ہو جاؤں تو آپ کے دسترخوان کے ذریعے اپنی زندگی بسر کروں۔ یہ باغ اسی دعا کے قبول ہونے کا نتیجہ ہے۔ تم نے اس کا معاملہ کیوں کیا؟ میں نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، سیڑھیوں سے نیچے اترا، ایک گاڑی کی رشت واپس پلٹا اور اس قول نامے کو پھاڑ ڈالا، اور اب تک میں اسی چائے کے فارم سے زندگی گزار رہا ہوں۔ میری یعنی شجاعی کی اس وقت حالت خراب ہو گئی۔ میں نے جناب کوہستانی سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ حج کا زمانہ تھا، میں قافلے کا عالم ہونے کی حیثیت سے حج سے مشرف ہوا۔ میں نے اپنے قافلے کے ڈاکٹر طہماسبی سے کہا، میں حج کرنے کے لیے پہلے جناب کوہستانی سے ملنا چاہتا تھا لیکن نہیں مل سکا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں ان کا ڈاکٹر ہوں۔ میں نے کہا، اچھا، بہت اچھا ہوا۔ آپ مجھ سے یہاں پر یہ وعدہ کریں کہ جب میں ایران واپس جاؤں گا تو آپ مجھ کو ان کی خدمت میں ضرور لے کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، جب میں ایران سے چلا تھا تو وہ سخت بیمار تھے، ان کا بلڈ پریشر ہائی اور ایسیڈک بہت زیادہ تھی۔
میں ان کے بارے میں بہت فکر مند تھا، یہاں تک کہ میں مکے سے عرفات پہنچا اور عرفات میں بڑی توجہ کے ساتھ دعائے عرفات پڑھنا شروع کی۔ جب اس جملے پہ پہنچا تو میرا دل ٹوٹ گیا، یعنی لا تراکا پہ جب میں پہنچا تو میرا دل ٹوٹ گیا اور میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا۔ اسی حالت میں میں نے کہا، اے خدا، میرے پاس تیرے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میں تجھ کو اپنے آباء و اجداد کی قسم دیتا ہوں کہ آیت اللہ کوہستانی کو شفائے کامل عطا فرما۔ جب میں ایران پہنچا تو آیت اللہ کوہستانی کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ جب میں مشہد مقدس پہنچا تو رات کے 11:30 بجے دارالسعادات میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو پکڑے ہوئے لا رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آیت اللہ کوہستانی ہے۔ میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا، ان کے ہاتھوں کو چوما۔ انہوں نے میرے دائیں کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، شجاعی، خدا تمہاری عاقبت بخیر کرے، تمہاری دعائے عرفہ مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ میرا تمام بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ میری اہلیہ نے کہا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، مجھے تھوڑی دیر بیٹھا رہنے دو۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے بیٹھا رہا۔ جناب ری شہری فرماتے ہیں کہ خدا گواہ، عرفات میں کوئی میرے پاس موجود نہ تھا۔ میں نے آہستہ سے روتے ہوئے دعائے عرفہ کو پڑھا تھا اور آپ کے لیے دعا کی تھی۔ انہوں نے حرم مطہر امام رضا علیہ السلام میں مجھ سے فرمایا، آپ کی دعائے عرفہ ہم تک پہنچ گئی۔ یہ میری زندگی کا سب سے عجیب اور اہم واقعہ ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم اس حصے کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے اگلے پارٹ کو، یعنی پارٹ نمبر 7 کو ریڈنگ کے آپ کے سامنے انشاءاللہ جب پیش کریں گے تو اس کا آغاز کریں گے ہم پیج نمبر 79 سے، اور اس کی ہیڈنگ ہوگی مقام فنا۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم چیزوں کو جاننے کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں پہ عمل پیرا بھی ہو سکیں اور اپنا تزکیہ نفس بھی کر سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔